پیش رفت ہوئی ہے۔ ملزم وقار الحسن سی آئی اے مال ٹاؤن میں پیش ہو گیا ہے۔ وقار الحسن نے خاتون سے زیادتی سے انکار کیا ہے۔ سی آئی اے پولیس کی جانب سے وقار الحسن تفتیش اسے جاری ہے۔ ملزم کے ساتھ دیگر مقدمات میں شریک ملزم رہا ہوں، یہ اس نے کہا ہے، لیکن اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رہے گزشتہ روز پریس کانفرنس سامنے آئی تھی، پولیس حکام کی جانب سے ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ اس کو مزید تفصیل جانیں گے، نمائندہ جیو نیوز احمد فراز نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ احمد فراز، اب تک کیا بات سامنے آئی ہے؟ وقار الحسن نے خاتون سے زیادتی سے انکار کر دیا ہے۔ جی بالکل جی، یہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں آئی جی پنجاب انعام غنی بھی شریک تھے، اور اس میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ موٹر وے پر زیادتی کیس میں دو ملزم جو تھے، ایک عابد اور ایک وقار الحسن شاہ، ان کے بارے میں انہوں نے تصدیق کی تھی کہ ان دونوں نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عابد کے بارے میں تو یہ تھا کہ اس کا میڈیکل بھی میچ ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی نہیں گرفتار ہوا، اور وقار الحسن کے گھر تک بھی وہ پہنچ گئے تھے، لیکن کیونکہ پولیس نے وقار الحسن کے گھر پر چھاپا مارا تھا، اور اس چھاپے کو دوران انہوں نے ایک خاتون کو بھی وہاں سے گرفتار کیا تھا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس خاتون کی گرفتاری کی وجہ سے وقار الحسن جو ہے وہ پیش ہوا ہے، کیونکہ وہ خاتون جو تھی اس کی بہت قریبی عزیزہ تھی، اور اسی وجہ سے وقار الحسن پیش ہوا ہے، اور جب وہ پیش ہوا ہے تو اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جو پولیس کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا کہ خاتون کے ساتھ زیادتی میں وہ ملوث ہے۔ اس نے یہ کہا کہ دیگر مقدمات جو تھے ڈکیتی کیس میں وہ شریک ملزم ضرور رہا ہے عابد کے ساتھ، لیکن اس کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اس انکار کے بعد، کیونکہ کوئی ملزم بھی ہے وہ جب بھی کوئی جرم کرتا ہے وہ اس کا اقرار تو کرتا نہیں ہے، لیکن اس کا میڈیکل ضرور کروایا جائے گا، اور خاتون کے ساتھ زیادتی کی جو ڈی این اے کروایا گیا تھا اس پر بھی اس کا تجزیہ کروایا جائے گا، جس کے بعد اس کے بیان کو یقینی بنایا جائے گا کہ کیا واقعی یہ ملزم ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈی این اے میچ ہو، وہاں سے جو ایویڈنس کلیکٹ کی گئی تھی اس کے ساتھ اس کا میڈیکل کروایا جائے، ڈی این اے میچ کروایا جائے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ بے گناہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے جب تک میڈیکل میں یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ اس کیس میں شامل نہیں تھا۔ جی صحیح، آپ احمد جس طرح بتا بھی رہے ہیں کہ گزشتہ روز اعلیٰ سطح پریس کانفرنس میں ملزم وقار الحسن کی تفصیلات بھی جاری کی گئی تھیں، اور آج یہ بیان سامنے آیا ہے۔ ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے کہ ابتدائی بیان جو سامنے آیا ہے وقار الحسن کی جانب سے، کیا کہا ہے اس نے؟ کیونکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ملزم کے ساتھ دیگر مقدمات میں بھی شریک ملزم رہا ہوں، لیکن اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی بالکل جی، یہ جو کل گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی گئی تھی، جن ناظرین نے ہمیں بھی جوائن کیا ہے، پریس کانفرنس کی گئی تھی کل شام 6:30 بجے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، آئی جی پنجاب، وزیر قانون، تمام جو تھے سیاست دان وہ اس کے ساتھ پریس کانفرنس میں شامل تھے۔ انہوں نے بتایا تھا قوم کو کہ جی ریپ کیس میں ان کو اہم جو ہے وہ لیڈز ملی ہیں ملزمان کے بارے میں، جس میں ایک ملزم عابد اور دوسرا اس کا ساتھی وقار شامل تھا۔ اس پریس کانفرنس میں ان کی تصویریں بھی دکھائی گئی تھیں، ان کا کرمنل ریکارڈ بھی دکھایا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو ڈی این اے وہاں سے اٹھایا گیا تھا گاڑی سے، وہ ڈی این اے جو ہے وہ فنگر پرنٹ جو ہے وہ اس ملزم عابد سے میچ کر گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب عابد کا کرمنل ریکارڈ نکلوایا گیا، کیونکہ وہ فورٹ عباس کا رہائشی تھا، اور بہاول نگر میں اس نے 2013 میں ایک ماں اور اس کی بیٹی سے ریپ کیا تھا، اور وہ مقدمہ بھی وہاں پر درج ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اس کا کرمنل ڈیٹا نکلوایا گیا، اس کی تصویر نکلوائی گئی، تو پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ملزم ابھی گرفتار نہیں ہوا، لیکن وہ اس بارے میں انشور ہے کہ خاتون کو زیادتی کا نشانہ عابد نے ہی بنایا۔ جب عابد کا مزید کرمنل ریکارڈ جس میں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وارداتیں کی ہوئی تھی، جب اس ریکارڈ کو نکلوایا گیا تو اس میں وقار الحسن بھی شریک ملزم کے نام سے سامنے ریکارڈ میں موجود تھا۔ تو پھر اس کے بعد وقار الحسن نے گھر چھاپا مارا گیا، جو قلعہ ستار شاہ شیخ پورہ کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ وہاں جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہ تو گھر میں موجود نہیں تھا، لیکن وہاں سے ایک خاتون کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے اس کو گرفتار کر کے یہاں لاہور لے آئے۔ لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کیونکہ ملزم اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا، اس کے گھر کی ایک اہم عزیزہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، وہ اس کو بچانے کے لیے وہ اب خود پیش ہو گیا، اور پولیس کو اس نے یہ بتایا کہ جی اس کا جو ہے اس کیس سے کوئی پولیس کے سامنے پیش ہو گیا ہے وقار الحسن، اور اس نے اپنا ابتدائی بیان بھی دیا ہے۔ لیکن اگر پولیس تفتیش کی بات کی جائے احمد فراز، جیو فینسنگ جب ہوئی علاقے کی، وہاں پر وقار الحسن کے فون کی موجودگی ثابت ہوئی ہے، تو اس بارے میں پولیس حکام کیا بتا رہے ہیں؟ بالکل آپ نے جو فرمایا، جیو فینسنگ ثابت ہو یا ڈی این اے ثابت ہو، دیکھیں کوئی بھی ملزم ہو، وہ کبھی بھی کسی ملزم نے یا کسی مجرم نے جرم کا اقرار تو کیا نہیں ہے، لہذا وہ بھی اس وقت تک تو اقرار نہیں کر رہا، اور وہ ڈینائی کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ اس عابد کے ساتھ اس واقعے میں شریک نہیں تھا۔ لیکن اس کی بات سننے کے بعد جو ہے جو ایویڈنس ہے جو
वहां से किए गए हैं, चाहे वो जियो फेंसिंग है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो फिंगरप्रिंट है, तो तमाम उनके मुआयने के बाद जो है ये बात साबित होगी कि आया उसकी बात पे यकीन किया जाए या ना किया जाए। पुलिस ने उसको वो गिरफ्तार ही रहेगा, वो पुलिस की हिरासत में ही रहेगा, लेकिन जब तक ये तमाम इनके डीएनए का, फिंगरप्रिंट का तब रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ा नहीं जाएगा। और ना ही इसकी बात पे कोई पुलिस का ये कहना है, यकीन किया जा रहा है कि इसने ये केस में ये शामिल था या नहीं। सही। और अहमद ये भी कहेगा कि जिस तरह ये खुद कह रहा है कि मुलजिम के साथ दीगर मुकदमात में शरीक मुलजिम रहा है और करीबी ताल्लुक है इसका दूसरे मुलजिम आबिद से, तो आबिद से मुतालिक कोई इसने मजीद कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है, कोई इंकशाफ किया है? भी बात हुई है, हमारी पुलिस राय का ये कहना है कि ये आबिद के साथ बिल्कुल शरीक मुलजिम रहा है और इसने ये कहा है कि ये पिछले कई माह से जो है वो आबिद को नहीं मिला था और लास्ट टाइम जब उसने उसके साथ वारदात की थी तो ये तो जमानत पर रिहा होकर बाहर आ गए थे, लेकिन जब जमानत के बाद ये रिहा हो गया आगे बाहर तो इसने उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा। लेकिन ये तमाम बातें जो है ये मुलजिम अपने मुंह से कह रहा है जिस पर पुलिस को यकीन नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं बार बार ये बताऊंगा कि कोई भी मुलजिम, कोई भी मुजरिम हो, वो हमेशा उसने कभी भी किसी जुर्म का इकरार नहीं किया, लिहाजा वो अभी तो इसका इनकार कर रहा है कि वो इस केस में शामिल नहीं था, लेकिन जब तक इनका मेडिकल, डीएनए, फिंगरप्रिंट, जियो फेंसिंग तमाम के जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक ये जो है ये पुलिस की हिरासत में रहेगा, इसकी बात भी यकीन नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि आबिद गिरफ्तार हो, क्योंकि आबिद जब गिरफ्तार होगा आबिद ही यही बताएगा क्या उसके साथ दूसरा मुलजिम वकार था या उसके साथ कोई दूसरा और साथी था। जी सही। वकार से मुतालिक तो आपने इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की है, अब आबिद से मुतालिक आगाह कीजिएगा, पुलिस हुकाम तफ्तीश को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, मजीद क्या पेशरफ्त एक्सपेक्टेड है? जी बिल्कुल जी, वो जो जहाँ वाकया पेश आया है वहां पर तो हमने भी कल जाके वहां पे दौरा किया था, बड़ा ही खौफनाक जगह थी वो, क्योंकि ये दरियाई इलाका है और दरियाई इलाके में ये 3 गांव वहां पे हैं और जिस तरह आबिद की मौजूदगी वहां पे पाई गई है, वहां से जो डीएनए सैंपल जो उठाए गए हैं पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने, तो अभी जो तमाम जो टीमें हैं वो इलाके में और जहां तक फोर्ट अब्बास बहावल नगर का जहां का वो रहने वाला था वहां से भी उन्होंने कुछ मालूमात दी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके भी अहले खाना वहां से जा चुके हैं छोड़ के, क्योंकि वहां पर जब उसे एक माँ और उसकी बेटी के साथ जब रेप किया था, जब मुकदमा दर्ज हुआ था, तो वहां के रिहायशियों ने उनको, उसके अहले खाना को वहां से निकाल दिया था। अब वो कहाँ चले गए हैं, वो कहाँ रहते हैं, इस बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन जिस तरह उसकी मौजूदगी वो 2013 के बाद अब लाहौर के इस इंसिडेंट में पाई जा रही है, तो वो तब से ही सस्पेंडर डिक्लेयर हो चुका था, वो पीओ था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था वो इस केस में, और वो पीओ होने के बाद देखिए अगर एक मुलजिम जो 7 साल से गिरफ्तार नहीं हुआ और जो इश्तिहारी था और इश्तिहारी होने के बावजूद उसने अपनी इश्तिहारी की मुद्दत में ये जो उसने फेल किया है, ये जो कोरोना फेल किया है, उसके बाद पुलिस का ये कहना है। ठीक है। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त से मुतालिक आप आगाह कर रहे थे अहमद फराज। अरशद वहीद चौधरी हमारे नुमाइंदे वो भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अरशद वहीद चौधरी, मुलजिम वकारुल हसन CIA मॉल टाउन में पेश हो गया है और उसने इब्तिदाई बयान भी रिकॉर्ड करवाया है, आपके पास इससे मुतालिक क्या इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल मुबशर, ये जो मुलजिम है जो पुलिस की तरफ से नामजद किया गया था लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस में वकारुल हसन, इसने जब ये सारी तफसीलात इसके देखी हैं, मीडिया के जरिए भी इसे पता चली हैं, तो इसने फिर खुद जो है वो CIA मॉडल टाउन जो थाना है वहां पेश होकर इसने खुद गिरफ्तारी दी और इसने पुलिस को जो अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें इसने ये कहा है कि इस वाक्य के साथ इसका किसी तरह भी कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसने एक जो टिप दी है या क्लू दिया है, इसने कहा है कि इसका साला एक जो है ब्रदर इन लॉ अब्बास, वो इसका मोबाइल इस्तेमाल करता था और उसके जेरे इस्तेमाल इसका मोबाइल रहा है, इसके अब्बास के जेरे इस्तेमाल, और वो जो अब्बास है वो मरकजी मुलजिम आबिद के साथ राब्ते में है और इससे पहले भी वो राब्ते में था। जबकि मेरी इत्तलात के मुताबिक वकारुल हसन ने ये मालूमात भी दी हैं कि उसने आज तक मरकजी मुलजिम आबिद के साथ मिलकर किसी किस्म की कोई वारदात नहीं की, ना वो किसी वाक्य में उसके साथ शरीक मुलजिम रहा है और ना ही आज तक किसी भी थाने में उसके खिलाफ कोई चालान पेश हुआ है मरकजी मुलजिम आबिद के साथ। लेकिन उसने ये जरूर बताया, उसने कहा है कि ये उसका जो साला अब्बास है वो उसका मोबाइल यानी कि इसका वकारुल हसन का मोबाइल यूज करता था और वो मरकजी मुलजिम आबिद के साथ राब्ते में था और उसने उसके वेयर अबाउट्स भी बता दिए हैं और ये भी यकीन दहानी कराई है CIA पुलिस को कि ये उसका जो साला अब्बास है ये भी खुद थोड़ी देर में गिरफ्तारी पेश करेगा, खुद पेश हो जाएगा
اور اس کے جو ٹھکانے ہیں اور اس کی جو دیگر ویئر اباؤٹس ہیں وہ بھی اس نے فراہم کر دی ہیں پولیس کو. لیکن یہ جو وقار الحسن ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ کوئی خطرناک جو اس کے ویئر اباؤٹس نے جو اپنی چیزیں اس کے بارے میں یہ پولیس کو بھی معلوم ہوئی ہیں کہ یہ چند تھوڑے سے پیسوں کے لیے مختلف جو مذہبی تقریبات ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے یہ اپنی خدمات پیش کرتا تھا, مجلس وغیرہ پڑھتا تھا. اس طرح کا یہ کریکٹر ہے. لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی آج تک نہ تو کسی مقدمے میں اس کا چالان ہوا ہے مرکزی ملزم عابد کے ساتھ, نہ وہ کسی واردات میں اس کے ساتھ شریک رہا ہے. لیکن اس کا سالہ جو اچھا ارشد یہ کنفرم کیجیے گا, کیا یہ کسی مقدمے میں نامزد نہیں ہے یا کسی دوسرے جو ملزم کے ساتھ دیگر مقدمات میں شریک ملزم نہیں رہا؟ یہ کنفرم. جی بالکل, یہ کسی مقدمے میں بھی ملزم نہیں رہا وقار الحسن, اور نہ آج تک کسی بھی تھانے میں اس کے خلاف کوئی چلان پیش ہوا ہے, اور نہ ہی پولیس نے اس کے خلاف آج تک کوئی کارروائی کی ہے. کیونکہ یہ پولیس حکام اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں ارشد؟ جی, جو میری CIA حکام سے بات ہوئی ہے اعلیٰ سطحی ذرائع سے, ان کے مطابق اس کا یہ بیان درست ہے کہ یہ کسی بھی مقدمے میں ملوث نہیں رہا اور نہ یہ مرکزی ملزم عابد کے ساتھ دیگر واقعات میں کہیں پہ شریک مجرم رہا ہے. اچھا, اور اس کا عابد سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی, اس کا عابد کے ساتھ اس نے جو بیان ریکارڈ کرایا ہے اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اس کا براہ راست عابد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کا جو سالہ عباس ہے اس کا عابد کے ساتھ ضرور رابطہ ہے, اور وہ اس کا موبائل استعمال کرتا تھا, اور اس کی عابد کے ساتھ جو ہے وہ کافی پرانی دوستی ہے, اور وہ عابد کے ساتھ بقول اس کے کہ وہ عابد کے ساتھ اس کا سالہ جو عباس ہے وہ مل کے مختلف وارداتیں یہ کیا کرتے تھے. اور عابد عباس جو ہے وہ بھی اس نے کہا ہے کہ وہ خود گرفتاری دے گا, اور اس نے تمام جو ٹھکانے ہیں اور تمام جو اس کے ویئر اباؤٹس ہیں وہ بھی پولیس کو فراہم کر دیے ہیں. اور اس وقوعے کے بعد اس کا عباس سے رابطہ ہوا ہے؟ جی, اس کا عباس کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, اور اس نے بتایا ہے کہ اس واقعے کا جب انہیں پتہ چلا تھا اور اس کا نام سامنے آیا تو اس نے خود جو اپنا سالہ ہے عباس اس سے بھی بات کی اور اسے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور ہم دونوں مل کے پولیس کے سامنے جائیں گے. لیکن اس کہنے پہ عباس جو اس کا سالہ ہے اس نے فوری طور پہ اس کے ساتھ آنے سے انکار کیا, لیکن اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ خود CIA کے سامنے پیش ہوگا اور تمام تفصیلات فراہم کرے گا, کیونکہ اس کو بھی مرکزی ملزم اس میں نامزد کیا گیا ہے, تو وہ اپنی صفائی دینے کے لیے خود پیش ہوا ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس کا DNA لیا جائے, اور جو متاثرہ خاتون ہے اس واقعے میں کسی طرح بھی وہ ملوث نہیں ہے, لیکن وہ اپنی ہر طرح کی صفائی دینے کے لیے تیار ہے. اور ساتھ اس نے عباس کا انہیں بتایا ہے کہ وہ مرکزی ملزم عابد کے ساتھ رابطے میں ہے, اور مرکزی ملزم عابد تک پولیس جو ہے وہ عباس کی مدد سے پہنچنے میں اسے مدد مل سکتی ہے. اچھا ارشد, یہ ایک بار پھر بتائے گا, آپ نے کہا کہ وقوعے کے بعد عباس کا رابطہ ہوا ہے وقار الحسن سے, کیا اس نے اس طرح کی کوئی انفارمیشن شیئر کی ہے کہ عابد اس وقت کہاں ہے, اور عابد اور عباس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ کیا وہ مل کے صرف وارداتیں کرتے ہیں یا قریبی رشتہ ہے, دوست ہیں؟ جی, اس کے مطابق وقار الحسن کے مطابق عباس جو اس کا سالہ ہے وہ مجرمانہ اس کا جو کردار ہے وہ مشکوک آدمی ہے, اور اس کے یہ کہنا ہے کہ وہ اس سے پہلے عابد جو اس کے ساتھ مل کے نہ صرف مختلف واقعات میں وارداتوں میں ملوث رہا ہے بلکہ وہ پلاننگ بھی اس کے ساتھ مل کے مختلف وارداتوں کی کرتا رہا ہے, اور یہ جو اس کے لیے اکثر اوقات اس کا فون استعمال کیا کرتا تھا عباس کا, اور عباس اس کا فون استعمال کرتا تھا, اور اس نے اسے منع بھی کیا کہ وہ اپنے فون پہ جو ہے وہ اس کو اپنے فون سے یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے, لیکن چونکہ وہ اس کا قریبی عزیز تھا, جیسے میں نے کہا کہ اس کا بردر ان لا تھا, تو وہ اس کے فون سے اکثر عابد کے ساتھ بھی رابطے میں رہتا تھا, اور دیگر جو اس طرح کی وارداتیں ہوتی تھی ان کی پلاننگ بھی مل کے کرتا تھا. تاہم اس نے ابھی یہ تو ضرور بتایا ہے کہ عباس کا عابد کے ساتھ رابطہ ہے, تاہم اس کے پاس ابھی یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ اس کے ساتھ رابطے میں ہے یا نہیں. تاہم اس نے اسے اصرار کیا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور CIA پولیس کے سامنے پیش ہو, لیکن عباس اس کے ساتھ پیش ہونے پہ راضی نہیں ہوا. تاہم اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پیش ضرور ہو جائے گا. صحیح. اور ارشد یہ بھی کہے گا کہ اس کیس میں یقینی طور پر یہ بہت اہم پیش رفت ہوگی اگر عباس کے ذریعے عابد تک پہنچا جا سکے گا. جی بالکل مبشر, عباس جو ہے وہ نہ صرف عابد کو بہت اچھی طرح جانتا ہے
جیسا اس ملزم نے بتایا ہے کہ بلکہ وہ عابد کے تمام جو اس طرح کی وارداتوں کے بعد تمام جو چھپنے کی جگہ ہیں ان کے بارے میں بھی جانتا ہے. پھر جہاں پہ یہ جو بھی مال مسروقہ ہوتا تھا اور جو بھی ڈکیتی کے بعد ان کے ہاتھ جو بھی سامان لگتا تھا اور وہ سب چیزیں جو ہے عابد چونکہ اس کے ساتھ مختلف وارداتوں میں شریک بھی رہا ہے تو اس لیے عباس جو ہے وہ عابد کی ان تمام سرگرمیوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ پولیس کو عابد تک پہنچنے کے لیے خاصا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ارشد وحید چودھری، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. لاہور موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کیس میں یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے. ملزم وقار